السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ حیدر شاہ نے فائمہ کی کم عمری کی وجہ سے فائمہ کو اپنی بیوی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور بنا رخصتی کے نکاح کے فوراً بعد وہ شہر چلا گیا۔ 2 سال تک دوبارہ پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب ایک دن اچانک اسے دادا جی نے فون کیا کہ فائمہ یونی میں داخلے کے لیے شہر آئی تھی، اسے پک کر لے۔ یہ سن کر اسے بہت غصہ آیا، مگر دادا کے حکم پر وہ اسے لینے گیا تو پتھر ہو گیا۔ اب وہ بچی نہیں رہی تھی بلکہ بہت حسین ہو گئی تھی۔ فائمہ کو یونی چھوڑنے کے بعد وہ جو ہی یونی سے نکلنے لگا، اس کی نظر 2 لڑکوں پر پڑی جو فائمہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ غصے سے فائمہ کے پاس گیا۔ پھر شاہ خاندان کا تعلق ذمہ دار گھرانے سے تھا۔ محب شاہ والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی زمینیں سنبھالنے کے بجائے MBA کر کے بزنس کرنے کو ترجیح دی۔ وہ اپنے بل بوتے پر کچھ کر کے دکھانا چاہتے تھے۔ انہیں سونے کے نوالے لینے کی عادت نہیں تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد آبائی زمینیں دیکھ بھال کے لیے منشی کے حوالے کرتے خود بیوی بچوں کے ساتھ اپنے شہر والے گھر میں آباد ہو گئے۔ گاؤں کے ماحول میں اپنے بچوں کی اچھے سے تربیت کرنا انہیں کافی مشکل لگ رہا تھا۔ یہاں کے لوگ ان کی عزت اور غلامی کرنے کے قائل تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد ان آسانیوں کی عادی ہو جائے۔ محب شاہ کو اللہ نے 2 نرینہ اولادوں سے نوازا تھا، بڑے بیٹے سعید شاہ اور ان سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے شہیر شاہ، جن کی شرارتوں سے ہر وقت ان کا آنگن آباد رہتا تھا۔ دونوں بھائیوں میں بڑا اتفاق تھا، ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے اور مل جل کر باپ کے بزنس کو آگے بڑھانے کا سوچ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے بچپن سے ہی دونوں بیٹوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی تھی۔ انہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد ان کا نام روشن کرے۔ ہمیشہ صاف ستھری زندگی گزارنے کی ترغیب دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں بہت سلجھی ہوئی عادات کے مالک تھے۔ دونوں پڑھائی میں بھی بہت اچھے تھے۔ کبھی کوئی شکایت ان کے خلاف سننے کو نہیں ملی تھی۔ کامیابی سے تعلیمی مدارج طے کرتے گئے۔ تعلیم مکمل کر کے دونوں ہی باپ کے بزنس کو سنبھالنے لگے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے باپ کے بزنس کو دن رات محنت کر کے ترقی کی منزلوں پر پہنچائیں۔ انہوں نے ہمیشہ خود بھی رزق حلال کمایا اور بچوں کو بھی ہمیشہ یہی درس دیا تھا۔ ہر مہینے وہ اپنے منافع سے اچھا خاصا صدقہ دیا کرتے تھے تاکہ بری نظروں سے بچے رہیں۔ ان کا چھوٹا سا خاندان بڑی خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ سعید شاہ کی شادی گھر والوں کی مرضی سے طے پائی تھی۔ مسز سعید شاہ گندمی رنگت اور پرکشش نکوش کی حامل بہت سلیقہ مند اور خوش مزاج خاتون تھی۔ انہوں نے آتے ہی ساس کے دل کو بآسانی جیت لیا تھا، جبکہ لاڈلے بیٹے نے ان کی پسند کو رد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اپنی پسند میں بہت آگے نکل آئے تھے اور اسی سے شادی کرنے کے قائل تھے۔ پہلی بار مسز محب شاہ اپنے بیٹے سے کافی ناخوش ہوئی تھی۔ شہیر شاہ اپنی ایک کلاس فیلو کی زلف کے ایسے اسیر ہوئے کہ والد اور والدہ کی تمام تر مخالفت کے باوجود اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ والدین سمجھدار تھے، تبھی انہوں نے آخر کار اپنے بیٹے کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اتنی سی خواہش پر وہ اپنے بیٹے سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ ہرگز بھی اس عشق عاشقی کی شادی کے حق میں نہیں تھے اور بڑے بیٹے کی طرح چھوٹے بیٹے کی شادی بھی خاندان برادری میں ہی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن شہیر صاحب کی ضد کو دیکھتے ہوئے انہیں گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے۔ اگر جوان بیٹا گھر چھوڑ کر چلا جاتا تو وہ دنیا والوں کو کیا منہ دکھاتے۔ ویسے بھی محبت سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ اس لڑکی کے عشق کا بھوت ان کے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھ چکا تھا۔ مسز محب شاہ نے تو پہلے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کی آنے والی بہو تیز ترار اور جادوگرنی ہے۔ ان کا کچاؤ پہلے دن سے اپنی بہو کے ساتھ تھا۔ مسز شہیر سرخ و سفید رنگت، گھور سیاہ آنکھوں
اور گھنے لمبے سیاہ بالوں کی حامل ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ تھی، جو انہیں دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اپنے حسن پر انہوں نے کبھی غرور نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس بہت معصوم اور سیدھی سادی طبیعت کی مالک تھی۔ یہی چیز تو شہیر شاہ کو اسیر کر گئی تھی۔ وہ حسن اور خوبصورتی میں یکتا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی جیٹھانی کی طرح ہی سادہ اور نرم مزاج اور سلیقہ شار تھیں۔ بڑے شاہ صاحب جتنا باہر سے بہو لانے سے ڈر رہے تھے کہ آتے ہی کہیں دونوں بھائیوں میں اتفاق ختم نہ ہو جائے، ان کے یہ شک و شبہات بھی جاتے رہے تھے۔ وہ بہت جلدی آ کر اپنے سسرال میں رچ بس گئی تھی۔ شوہر کی اپنائیت اور محبت سے انہوں نے بہت جلد یہاں بھی جگہ بنا لی تھی، بلکہ اپنی شیریں بیانی اور خدمت گزاری سے سب کے دل میں گھر بھی کر لیا۔ مسز محب شاہ کے دل میں ان کی طرف سے گرا پڑ گئی تھی جب ان کا لاڈلا بیٹا ان کے سامنے سر تان کر اپنی پسند کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کی خاطر ماں باپ سے بدتمیزی کر چکا تھا، انہیں اپنے برسوں پرانے اصولوں پر سمجھوتا کرنا پڑا۔ چھوٹی بہو نے بہت کوشش کی کہ ان کے درمیان کے فاصلے کو ختم کر سکے، لیکن کبھی بھی بڑی شاہ بیگم نے اسے یہ اجازت نہیں دی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ساری زندگی بڑی بہو کو چھوٹی بہو پر فوقیت دیتے آئے تھے۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ چھوٹی بہو کے ساتھ ان کا سلوک ناروا یا رویہ غیر مناسب تھا، یا روایتی ساس بہو کی طرح ان کے درمیان طنز و تیر کے نشتر چلتے تھے۔ بس ان کے انداز میں چھوٹی بہو کے لیے ایک محسوس کیے جانے والی اجنبیت ہوتی تھی۔ بڑی بہو بغیر کسی ایفرٹ اور کوشش کے اس جگہ پر فائز ہو چکی تھی جہاں چھوٹی بہو بیٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو کبھی بھی دل پہ نہیں لگایا تھا، بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی اس گھر میں زندگی گزار رہی تھیں۔ سعید شاہ کے آنگن میں 2 پھول کھلے۔ سب سے بڑا بیٹا حیدر شاہ، جو صرف ان کا ہی نہیں بلکہ خاندان کا بھی بڑا بیٹا تھا، جو اپنی ذہانت، قابلیت، اعلیٰ اخلاق اور اچھی عادات کی بنا پر گھر بھر کی آنکھ کا تارا تھا۔ خصوصاً دادا دادی کی تو جان اس میں بستی تھی۔ اسے 3.5 سال چھوٹا اذان شاہ، جس کی شرارتوں سے ہر وقت گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ بڑی شاہ بیگم نے دونوں پوتوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بہویں وہ اپنی پسند سے لائیں۔ شہیر صاحب کی طرف اولاد ذرا دیر سے ہوئی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنے بڑے بزنس کے مالک ابھی تک بے اولاد ہیں۔ کچھ تو شاہ بیگم کو دوسری بہو لانے کا مشورہ بھی دے رہے تھے، لیکن شہیر شاہ کا ماننا تھا کہ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، اس کام میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی بیوی پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں اٹھائیں گے، اور اگر ساری زندگی انہیں اولاد نہ بھی ہوئی تو بھی بھائی کے بچوں کو انہوں نے اپنی اولاد ہی سمجھا ہے۔ اللہ نے ان کی دعاؤں پر کن کہہ دیا تھا۔ شادی کے 6 سال بعد اللہ نے ننھی پری کو ان کی گود میں ڈالا۔ اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہونے کے سبب وہ گھر بھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ صرف حیدر شاہ کی آنکھوں کو کھٹکتی رہتی تھی، کیونکہ حیدر شاہ کو لگتا تھا کہ اس کے آ جانے سے دادا دادی کا پیار بٹ گیا ہے۔ خاندان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شہیر اور ان کی مسز کا انتقال ہو گیا، جبکہ فائمہ کو کم عمری میں ہی یتیمی کا دکھ سہنا پڑا۔ شاہ صاحب اپنی پوتی کا بہت خیال رکھتے تھے، ہر وقت ایک بہترین دوست کی طرح اس کے ساتھ رہتے تھے۔ مسز سعید نے بھی اسے اپنی اولاد کی طرح ہی پالا تھا۔ والدین کی موجودگی میں جتنی بات ہونی تھی، ان کے چلے جانے کے بعد اتنی ہی خاموش ہو گئی تھی۔ سعید، مجھے تو بچی کی فکر لگی رہتی ہے، دیکھو نا کتنی خاموش ہو گئی ہے، ذرا سی بات پر ڈر جاتی ہے۔ شاہ صاحب بہت دنوں سے ایک خیال دل میں لائے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی حیات زندگی میں ہی فائمہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ ابا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی اور بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسی کا صدمہ بچی کو خاموش کروا گیا ہے۔ مجھے اس کی فکر لگی ہوئی ہے،
میرے چلے جانے کے بعد اس بچی کا بھلا کیا بنے گا؟ ابھی وہ 15-16 سال کی چھوٹی سی بچی تھی جو رات کو اندھیرے کمرے میں سونے سے بھی گھبرا جاتی تھی۔ اس کے بارے میں وہ لوگ کافی پریشان رہتے تھے۔ اذان کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ اپنے دن کی رودات کو اسے ہی سناتی تھی۔ البتہ حیدر کو خاص اس سے کوئی لگاؤ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ابا، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ میں اس کے لیے کوئی غیر تھوڑی ہوں، اس کا بڑا باپ بھی زندہ ہے۔ ان کی بات سن کر وہ دھیمے سے مسکرا دیے۔ یہی ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ دونوں بھائی کی اولادیں بھی ایک دوسرے پر جان لٹاتی تھیں۔ مجھے تم پہ یقین ہے بچے، لیکن میں اسے مضبوط رشتے میں باندھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ بھی بچی ہے۔ اتنی چھوٹی سی بچی بھلا ایسی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ان کا دل اس بات کو ماننے پر قائل ہی نہیں ہوا تھا۔ بیٹا، مجھے اس چیز کا اچھے سے اندازہ ہے، اور وہ بھی مجھ پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حیدر اور فائمہ کا نکاح کر دیا جائے۔ سعید شاہ حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگے۔ حیدر کا فائمہ سے رویہ کافی روکھا پھیکا سا تھا۔ ان دونوں کی زندگی کا فیصلہ اتنی جلدی بھلا کیسے لیا جا سکتا ہے؟ وہ کافی سوچ بچار میں پڑ گئے تھے۔ ابا، میں بھلا کیسے زبان دے سکتا ہوں؟ حیدر کی عادتوں کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، کس طرح یہ بات پہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ مت بھولو کہ حیدر تمہاری اولاد ہے، اور اسے قابو میں کرنا بھی تمہارے اختیار میں ہونا چاہیے۔ وہ کافی سوچ بچار میں پڑ گئے تھے۔ ابا نے بیٹھے بٹھائے انہیں بھاری ذمہ داری سونپ دی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے پہلے فائمہ سے بات کرنے کا سوچا تھا، کیونکہ وہ بچی کافی نازک دل کی تھی، اور ایک بار کی حیثیت سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی پر کوئی بوجھ پڑے۔ حیدر، ہم نے تم سے کوئی بات کرنی ہے بیٹا۔ میری باتوں کو بڑی آرام اور تحمل مزاجی سے سننا۔ جی ڈیڈ۔ اس کی یونیورسٹی کا آخری سال چل رہا تھا، اور اسی آخری سال میں اس نے بزنس کو بھی جوائن کر لیا تھا تاکہ بزنس کے داؤ پیچ کو اچھے سے سمجھ سکے۔ ابھی اس کے اندر صرف کامیابی کی بھوک تھی۔ فائمہ بچی تمہیں کیسی لگتی ہے؟ ان کی بات پر مصروف سے انداز میں سر ہلا گیا۔ ڈیڈ، مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ ویسے بھی چچا اور چچی کی وفات کے بعد وہ ہر وقت گھر کے کسی کونے میں بند رہتی ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس کی کئی بار اس لڑکی سے ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن ڈرپوک اور کم عقل سی لگتی تھی۔ تمہارے دادا نے تمہاری اور اس کی شادی کرنے کے بارے میں سوچا ہے؟ وہ حیرت سے سر اٹھا کر اپنے سامنے باپ کو دیکھنے لگا۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ ایک دم سے ہتھے سے اکھڑ گیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا دادا کے کمرے میں جا گھسا۔ تمہیں ایسی بدتمیزی کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ میرے کمرے میں بغیر دروازے پر دستک دیے اندر آ گئے ہو۔ ان کی بات پر باپ بیٹا دونوں شرمندہ ہو چکے تھے۔ آج تک اپنے دادا سے اس لحاظ میں بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس لڑکی کا سنتے ہی آپے سے باہر ہو گیا۔ باقی سب لوگ بھی شور شرابہ سن کر وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ فائمہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ یہاں کس بات پر جنگ چل رہی ہے۔ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ میری بیوی بننے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے ہمت کرتے نگاہیں جھکائے کہا۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کے اندر کا کانفیڈنس پہلے ہی مر چکا تھا۔ اذان نے افسوس سے اپنے بھائی کو دیکھا، جس کو کسی کا لحاظ نہیں تھا، جسے سنتے سب کے چہرے رنگ بدل گئے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ جس گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، وہاں ان کے سپوت کو اب شادی توڑنے کی پڑ گئی تھی۔ فائمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین میں دھنس جائے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ساری لڑائی کی وجہ وہی ہے۔ کچی عمر میں وہ ایسی باتیں سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ کیا بکواس ہے! ہماری پوتی میں کس چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مت بھولو کہ تم آج جس مقام پر ہو وہ بھی ہماری وجہ سے ہے۔ شاہ صاحب کھڑے ہوتے ہوئے دھاڑے۔ یوں لگ رہا تھا کہ تاریخ اپنے پنوں کو دوبارہ سے دہرا رہی ہے۔ سعید شاہ اور ان کی بیگم بھی اپنے بیٹے کی باتیں سن کر حیران و پریشان کھڑے تھے۔
فائمہ کو انہوں نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، اور اب والدین کے چلے جانے کے بعد اپنے بیٹے کے یہ الفاظ سن کر انہیں اس بچی کے لیے بہت برا محسوس ہوا۔ شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے جو آپ لوگ زبردستی مجھے کسی کے ساتھ باندھ دیں گے۔ وہ بچی ہے اور میرے ساتھ زندگی کے سفر میں نہیں چل سکتی۔ آپ لوگوں کے دباؤ میں آ کر اگر میں یہ شادی کر بھی لوں تو کبھی زندگی بھر اسے خوش نہیں رکھ پاؤں گا اور نہ ہی اس سے تعلق بناؤں گا۔ اس کے انداز میں مغرور پن تھا۔ اب کی بار فائمہ نے سب سنا اور سہارے کے لیے دیوار کو تھاما۔ دونوں کی نظریں آپس میں ملی تھی۔ سعید، اپنی اولاد کو سمجھا لو، اگر یہ شادی کرنے پر راضی نہ ہوا تو میں اپنی پوتی کو لے کر گاؤں چلا جاؤں گا۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھے تھے۔ فائمہ اپنے دادا کو سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ اتنی بے مول نہیں ہے کہ کسی کی زندگی میں زبردستی داخل کر دی جائے۔ وہ شخص بھرے مجمع میں کب سے اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ میری بہو فائمہ کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں بنے گی، یہ بات ذہن میں اچھے سے بٹھا لو۔ سعید شاہ نے وہی بات کی جس کا انہیں اندازہ تھا۔ دادا اپنے سینے پر ہاتھ ملتے ہوئے بیڈ پر گر گئے تھے۔ سب لوگوں کی نظریں اسی پہ تھیں۔ تیزی سے دوڑتا ہوا وہ ان کے قریب آیا اور باہوں میں اٹھاتے ہوئے اپنے دادا کو باہر کی جانب لے کر چلا گیا۔ آذان، تم بچی کے ساتھ رہو، ہم ہسپتال جاتے ہیں۔ فائمہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ میری وجہ سے یہاں سب لڑائی ہوئی ہے، مجھے اس دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اپنے ماں باپ کی تصویر کو سینے سے لگا کر کافی دیر وہ روتی رہی۔ اذان اسے سمجھاتا کہ اگر اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دادا نے اچانک ایسی بات کی کہ تماشا بن گیا۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے رودا نہیں تھے۔ سعید شاہ نے تو کہہ دیا تھا کہ یہاں کھڑے ہو کر ظاہری ماتم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو اس حال تک پہنچانے والے تم خود ہو۔ ڈیڈ پلیز، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ آپ دونوں دادا کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، ان کے ہوش میں آتے ہی ان کا حکم بھی مان لوں گا۔ دادا جی بی پی شوٹ کرنے کے باعث بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہسپتال لے کر ان کا مکمل علاج ہوا تو 2 دن زیر نگرانی رکھا گیا۔ حیدر شاہ کے ڈر سے تو 2 دن وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ اپنے کمرے میں خود کو بند کر کے سارا دن روتی رہتی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ کون سا اس شخص کو پسند کرتی تھی، بلکہ حیدر کی پرچھائی سے بھی اسے ڈر لگتا تھا۔ اذان نے ساری ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لے لی تھی، اکیلا بھاگ دوڑ کر رہا تھا، جبکہ حیدر شاہ تو اپنی نیند پوری کرنے میں مصروف تھا۔ دادا جان بھی بیماری کے باوجود اپنی پوتی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ میں ہمیشہ بھائی سے زیادہ تمہارا ساتھ دوں گا، بہن ہو میری۔ فائمہ نے سر ہلایا۔ حیدر شاہ اس قابل نہیں ہے کہ میرا نکاح اس انسان سے ہو۔ کیا میں اتنی بے وقت ہوں کہ وہ آدمی بھرے مجمع میں مجھے ریجیکٹ کر چکا ہے؟ پہلی بار وہ اپنے دل کی بات اپنے بہترین دوست کو کہہ رہی تھی۔ اذان نے افسوس سے اپنے بھائی کی سوچ کو دیکھا، جو صرف اس بنیاد پر اس رشتے کو ریجیکٹ کر رہا تھا کہ یہ لڑکی ڈرپوک اور کم گو ہے۔ وہ انسان اسے بھرے مجمع میں بھی تمہیں قبول بھی کرے گا۔ حیدر ان دونوں کی باتوں کو سن چکا تھا۔ پہلی بار لگا کہ فائمہ کے منہ میں بھی زبان ہے۔ یہ لڑکی اس کی باتوں کا برا منا گئی تھی، جس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر وہ اتنی ہی دل برداشتہ تھی تو اس رشتے سے انکار کر دیتی۔ ہمارے گھر کی پہلی بہو ہے اور تیاری تمہاری بالکل بھی نہیں۔ انہیں اپنی پوتی کے چہرے پر رونق اور خوشی دیکھنے سے بھی نہیں مل پا رہی تھی۔ تائی اماں بھی اسے سمجھا چکی تھی کہ شادی کے بعد حالات بدل جاتے ہیں۔ ابھی وہ بچی ہے، جلد ہی اپنے شوہر کو مٹھی میں بھی کر لے گی۔ ان دونوں کو یہ نکاح کم اور سزا زیادہ لگ رہی تھی۔ فائمہ اپنی تائی کی گود میں منہ دے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اذان دھیرے سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اچانک بگڑے ہوئے حالات میں وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ ابھی بھی لوگوں کی توجہ اپنی جانب راغب کرنے کی عادت اس کی بدلی نہیں ہے۔ حیدر نے وہ منظر دیکھ کر کڑواہٹ سے سوچا،
دادا کی طبیعت خرابی کی وجہ سے حیدر نکاح کے لیے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن اس نے ارادہ کیا نکاح کے ہوتے ہی وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ اس چھوٹی سی بچی کو وہ کوئی بھی حقوق دے نہیں سکتا تھا، وہ اسے بچی ہی سمجھتا تھا اور اس رشتے میں اس کے ساتھ بالکل نہیں چل سکتی تھی۔ عروسی رنگ کے لباس میں وہ دلہن کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی۔ نکاح کے الفاظ اس کے دل پہ بجلی بن کر گر رہے تھے۔ ایک گرہ سے بند گئی تھی۔ اذان اسے کافی دیر سے سمجھا رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نکاح کے بعد زبردستی ہی اسے حیدر شاہ کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا تھا۔ یہ اماں کہنے لگیں کہ آج سے لے حقوق لوگی تو ہی مقام بنے گا۔ اگر آج اس کے والد زندہ ہوتے تو کبھی بھی یہ فیصلہ نہ لیتے۔ وہ ان سب کے سامنے اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکتی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد اس کی زندگی میں ایک اندھیرا ہی تو چھا گیا تھا۔ اس کا انتظار ہی رہا۔ نکاح کے فوراً بعد حیدر شاہ گھر سے باہر نکل گیا اور اس کے بعد اسے یہ خبر ملی کہ وہ دوسرے شہر چلا گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ان کے دباؤ میں آ کر اپنے سے کم عمر لڑکی سے وہ شادی تو کر چکا ہے، لیکن کبھی بھی اس رشتے کو نہیں نبھائے گا۔ اپنی یونیورسٹی سے اس نے ٹرانسفر کروا لیا تھا۔ فائمہ کی شکل نہ دکھنی پڑے، اس لیے اس نے اپنے گھر والوں سے بھی قطع تعلق کر لیا تھا۔ اذان اور باقی سب اس کا فون ملاتے رہے، لیکن کوئی بھی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ دادا ابو، میری وجہ سے وہ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں بچی ضرور ہوں، لیکن رشتوں کی نزاکت کا اندازہ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تایا اور تائی کا بڑا بیٹا ان سے جدا ہو جائے۔ آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ مجھے گاؤں بھیج دیں۔ کالج کی پڑھائی تو میں وہاں سے بھی کر سکتی ہوں۔ بیٹا، یوں میدان چھوڑ کر بھاگنا کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دادا ابا، میں نے آج تک آپ کے ہر فیصلے کا احترام کیا ہے، لیکن اس کمرے میں میرا وجود کسی کام کا نہیں۔ زبردستی کر کے آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس کا انجام صرف یہ ہوا کہ ساری زندگی میں انچاہے رشتے میں بندھ گئی ہوں۔ تائی منہ سے کچھ نہیں کہتی، لیکن دن رات اپنے بیٹے کو فون کرتی رہتی ہیں۔ ان کے گھٹنے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنی عمر سے بہت پہلے وہ بڑی ہو چکی تھی۔ دادا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی پوتی کو مزید کوئی بھی دکھ نہیں دیں گے، اس لیے انہوں نے سعید شاہ اور اس کی بیوی کو بٹھا کر کہا اب وہ کچھ عرصہ گاؤں میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہاں کے ماحول اور گزرے واقعات کے سبب فائمہ کے ذہن پر بہت دباؤ پیدا ہوا تھا۔ وہ ان رشتوں کی مشکور تھی جنہوں نے اسے محبت دی تھی، لیکن ساتھ ہی حیدر شاہ کے نام کا کانٹا اس کی زندگی میں ایسا چبھا تھا کہ راتوں کی نیند تک حرام ہو گئی تھی۔ کیسی بہن ہو، اپنے بھائی کو چھوڑ کر یہاں سے جا رہی ہو؟ اذان کی بات پہ وہ دھیما سا مسکرا دی۔ بھائی کون سا بہت دور ہے، تم مجھ سے ہر ہفتے ملنے آ جایا کرنا اور میں بھی تایا تائی سے ملنے آ جاؤں گی۔ اذان نے اسے روکا نہیں تھا اور نہ ہی وہ روکنے کا حق رکھتا تھا، کیونکہ اس کے بھائی نے جو کام کر دیا تھا اس کے بعد اس کا کوئی بھی حق نہیں بنتا تھا۔ میں تمہیں ایسا بندہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ حیدر شاہ کی آنکھوں میں پچھتاوے کی آگ چلے۔ میری بہن کسی سے کم نہیں ہے، اور یہ بات وہ اپنے مضبوط لفظوں سے ثابت کر دی۔ فائمہ پھیکا سا مسکرا دی اور بدلے میں اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ گھر والوں کی خواہش پر وہ اس رشتے کو نبھا تو رہی تھی، لیکن اسے اندازہ تھا کہ جلد ہی حیدر شاہ اسے اس رشتے سے آزاد کر دے گا۔ شاید دادا کی آنکھیں بند کرتے ہی وہ اس رشتے کی ڈور کو بھی توڑ دے گا۔ گھر والوں سے دور وہ دن رات بڑی مشکل سے کاٹ رہا تھا، اور ان سب میں اسے صرف فائمہ کا قصور ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس لڑکی سے اسے عجیب قسم کی چڑ تھی۔ وہ لڑکی اس کی ہر رشتے پر حق جما چکی تھی۔ اس کا ہر رشتہ اس کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی چچا چچی کی محبت میں اس لڑکی سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ تمہارے والدین کو میں اسی طرح پسند آؤں گی، تو میں نے سوچا کہ پاکستانی لک ہونی چاہیے۔ وہ اسے اپنا ڈریس دکھاتی ہوئی بولی۔ سائرہ فائمہ کے مقابلے میں بولڈ اور معاشرے کا مقابلہ کرنے والی عورت تھی۔ تم اتنی سرتوڑ محنت کس لیے کر رہی ہو؟ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تم حیدر شاہ کی پسند ہو؟ وہ آرام سے ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ دیکھو،
میں آج کل کی لڑکی ہوں، تمہاری اس سو کالڈ کزن کی طرح پرانے زمانے میں رہنے والی نہیں ہوں۔ تم ہمارے نکاح کو پبلک کرنا نہیں چاہتے اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری شادی دھوم دھام سے ہو، اس لیے تمہارے گھر والوں کو پسند آنا میری ترجیحات میں شامل ہے۔ وہ لاڈ میں بولی، میں چاہتی ہوں پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ تم میرے ہو، بس میرے۔ وہ آنکھیں میچ کے بولی، کبھی کبھار بہت چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرنے لگ جاتی تھی۔ سائرا اسٹاپ اٹ، ہمارے درمیان پہلے دن سے یہ سب کچھ طے ہو چکا تھا کہ میرے گھر والے کبھی بھی اس رشتے پر رضامند نہیں ہوں گے۔ ہم دونوں کے درمیان یہ رشتہ اسی طرح چلے گا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ہر خواہش کو میں خود پورا کروں گا۔ اپنے گھر والوں کے سامنے وہ سائرا کو کس منہ سے لے کر جاتا؟ دادا تو پہلے ہی ناراض بیٹھے تھے، ان کے سامنے تو وہ یہ ظاہر بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ نین مٹکا کر رہا ہے۔ میں بس ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ہاتھ کے اشارے سے اس نے روک دیا۔ سائرا اس کی یہ ضدی، ہٹ دھرمی اور منمانی صرف اس وجہ سے برداشت کرتی تھی کہ یہ آدمی اسے وہ سب آسائش دے سکتا تھا۔ فون کافی دیر سے رنگ ہو رہا تھا اور فون کرنے والے انسان کے متعلق بھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس کی ایک ہی بات ہوگی۔ وہ چند لمحے فون کی اسکرین کو دیکھتا رہا جہاں چھوٹا لکھا ہوا آ رہا تھا، ہیلو، حیدر شاہ اسپیکنگ۔ بالآخر اس نے فون اٹھایا۔ کیسے ہیں بھائی؟ مہینوں گزر جاتے ہیں، میں فون کروں تو آپ کو یاد آتی ہے۔ ہم سب سے کس طرح کی ناراضگی آپ نے قائم کر رکھی ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی شکوہ کیا۔ ان کے گھر کی خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ دادا اور فائمہ دور گاؤں میں آباد تھے، جبکہ ابا اماں بھی اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ چھوٹے، میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، ان سب باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تم بتاؤ، آج میری یاد کیسے آ گئی؟ ضرور کسی پیغام کی وجہ سے انہیں کال کی ہوگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ روڈ تھا۔ انہوں نے اسے تنہا جو چھوڑ دیا تھا یا خود کو اس نے تنہا کر لیا تھا؟ کل آپ کا ٹائم میگزین میں انٹرویو پڑھا، بہت خوشی ہوئی۔ دنیا کے کامیاب لوگوں میں آپ کا شمار ہے، اور آپ کو کچھ دن پہلے میں نے ایک لڑکی کے ساتھ بھی دیکھا تھا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہی میری نئی ہونے والی بھابھی صاحبہ ہیں۔ وہ پھیکے لہجے میں بولا، تم لوگوں نے میری زندگی کو نارمل کہاں رہنے دیا ہے؟ اس دنیاوی کامیابی کے علاوہ میرے پاس خوش ہونے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بچی میرے پلے ڈال دی ہے۔ سائرا کے بارے میں تم اپنی زبان کہیں بھی نہیں کھولو گے۔ اب جب میں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں تو بھی آپ لوگ مجھے نہیں چھوڑتے۔ وہ بے رخی سے بولا، آپ کو فون کر کے میں نے آپ کا قیمتی وقت ضائع کیا ہے۔ سائرا کے بارے میں بات کر کے میں اپنی بہن کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، مگر ایک ہفتے سے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کل ایمرجنسی میں اسپتال لے جانا پڑا۔ وہ کچھ کہتے نہیں ہیں، مگر ان کے دل میں تم سے ملنے کی تمنا ہے۔ کیا تم سب بھول کر ان سے ملنے نہیں آ سکتے ہو؟ آذان نے ریکویسٹ کی۔ اپنے بھائی کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا۔ 2 سالوں سے دادا جان مڑ کر واپس شہر کو نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اپنی پوتی کے ساتھ دنیا بسا لی تھی۔ فائمہ کا چہرہ دوبارہ سے کھلنے لگا تھا، وہ پھر سے زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی۔ اگر تم لوگ میرے گلے میں پڑا پھندا اتار کر پھینکنے کے لیے تیار ہو تو میں ابھی کے ابھی گھر آ جاتا ہوں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ زندگی میں آپ کو نہ جانے کس بات کی خوش فہمی ہے کہ قابل وہ لڑکی نہیں چچا چچی کی محبت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ ان کی آخری نشانی کو آپ ایسے تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا اس سب میں سب سے بڑا نقصان اس معصوم کا ہو رہا ہے؟ اس کا کیا قصور ہے کہ آپ اسے ہر ایک کا نشانہ بنانے کو اکیلا چھوڑ گئے؟ آپ کی بے رخی، گھر سے لا تعلقی، ان سب چیزوں کا طعنہ اسے دیا جاتا ہے۔ وہ کیا نہیں جانتا تھا کہ ہر محفل میں عورتیں آ کر فائمہ کو وعدے سنا جاتی تھیں؟ وہ بیچاری اپنی خاموشی کے سبب کسی سے کہہ بھی نہیں پاتی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ زبردستی میری زندگی میں شامل ہوئی۔ وہ غرایا، معذرت کے ساتھ، آپ سے شادی کرنے کو وہ کوئی تڑپ نہیں رہی تھی، آپ کی طرح وہ بھی مجبور تھی۔ جس طرح باتیں آپ اسے سنا رہے ہیں وہی باتیں وہ آپ کو بھی سنا سکتی ہے۔
آپ بھی اس کی زندگی میں زبردستی ہی شامل ہوئے ہیں۔ آپ کو کیوں یہ خوش فہمی ہے کہ آپ اس کی زندگی کے من پسند ساتھی ہیں؟ اذان کو وہ انسان نہایت ناشکرا لگا تھا۔ سائرہ کہیں سے بھی فائمہ کے مقابلے میں نہیں تھی۔ وہ لڑکی بہت عام شکل و صورت کی مالک تھی، جبکہ فائمہ ہر لحاظ سے سائرہ سے بہتر تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، میں نے تم سے باتیں سننے کے لیے فون نہیں اٹھایا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے رونے روتے رہو، اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو پھر ساری زندگی پچھتاتے رہنا۔ وہ سارے تمیز لحاظ بول کر فون بند کر چکا تھا۔ سائرہ نے برا سا منہ بنایا، کیونکہ وہ صرف اور صرف حیدر شاہ کے ساتھ اس کی دولت کی وجہ سے تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ آدمی اپنے گھر والوں سے تعلقات مزید بہتر بنا لے تاکہ اس دولت پر کسی کا راج ہو۔ کھٹاک سے فون بند ہو چکا تھا۔ اذان فون بند کر کے جیسے ہی واپس مڑا تو دروازے کے قریب مسز سعید شاہ کو کھڑا پایا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھ رہی تھیں، کیونکہ ساری باتیں سن چکی تھیں۔ اس نے واپس نہیں آنا، تم اسے روز کال مت کیا کرو۔ اس کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ فائمہ کے ساتھ بھی مسز سعید کا رویہ کافی اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ آپ ساری رات کروٹ پہ کروٹ بدل کر روتی رہتی ہیں، تو رو لینے دو، میرے رونے سے کون سا کسی کو کوئی فرق پڑ جاتا ہے۔ بڑے ابا صاحب نے بھی اپنی ضد اور انا میں آ کر اس بچی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ کر دیا۔ اب میں دونوں طرف سے گنہگار بن رہی ہوں۔ انہیں اپنے رویے کا اچھے سے اندازہ تھا اور یہ بھی جانتی تھیں کہ اس رویے کی وجہ سے وہ بچی کافی دور ہو گئی ہے۔ تم دونوں ماں بیٹوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 سال کے اندر تمہارا برخوردار گھر واپس خود آ جائے گا اور ہنسی خوشی ہماری بیٹی کو قبول بھی کرے گا، کیونکہ اس کا جگاڑ ابا صاحب نے لگا لیا ہے۔ سعید شاہ ان کی ساری باتیں سن چکے تھے، تبھی بڑے تحمل مزاجی سے بولے، بڑے بزرگ ہر بات کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیتے ہیں۔ آج کل کی جنریشن کی طرح ہر بات کا حل طلاق نہیں ہوتی۔ یہ وقت دیکھنے کو میری آنکھیں ترس گئی ہیں۔ انہوں نے دل میں کہا کہ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اذان کافی پریشان تھا، کیونکہ اپنے بھائی کو اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ کسی وجہ سے وہ اپنی بہن کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ دوسری طرف منہ پر فون بند کر دینے سے حیدر کو بھی بے جا غصہ آیا تھا۔ اس فائمہ کی وجہ سے سارے رشتے اس سے دور ہو گئے تھے۔ تمہارا چھوٹا بھائی بھی تمہیں باتیں سنا رہا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد سارا بزنس سب وہی سنبھالے گا۔ ایک پل کے لیے حیدر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جو محبت کے دعوے کرتی ہے۔ آپ کو میرا بھائی ہے اور میرا خون ہے، ہم دونوں میں اختلافات تو ضرور ہو سکتے ہیں، نفرت نہیں۔ اگر وہ بزنس سنبھال بھی لے تو اس میں مجھے کوئی بھی قباحت نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ سائرہ نے کوفت سے اس انسان کو دیکھا جس کو وہ ایک بات بھی سناتی تو وہ آگے سے غصے میں بھڑک اٹھتا تھا۔ دادا نے پلٹ کر غصے سے صحیح اسے دوبارہ کال بھی نہیں کی تھی۔ اندر سے تو آج بھی وہی ضدی بچہ تھا جس کو سب کا لاڈ اور پیار چاہیے تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں کچھ وقت آرام کی ضرورت ہے، میں تم سے ملنے کل آ جاؤں گی۔ سائرہ کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے سے اس خوفناک دن کو سوچ رہا تھا جب دو بھیگی آنکھوں کے سارے جملہ حقوق اپنے نام کروا چکا تھا۔ 2 سال ہو گئے تھے۔ ان 2 سالوں میں وہ ان سب سے دور چلا گیا تھا۔ رات کے پہلے پہر اچانک اس کی آنکھ لگی تو فون بجنے لگا۔ دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا کہ کہیں کوئی گھر میں بری خبر سننے کو نہ مل جائے۔ وہ اپنی ہٹ درمی میں رشتوں کو مزید خراب تو نہیں کر رہا تھا۔ دادا آپ نے یاد کیا، ایک انجانی سی خوشی تھی، جیسے چھوٹے بچے کو اس کی من پسند چیز مل جائے۔ پوتے اپنا خون تو بھلائے بھی نہیں بھولتا۔ دادا جی کا مزاج اور لہجہ کافی دھیما تھا۔ اتنے عرصے میں اپنے پوتے سے وہ بے حد مایوس ہو چکے تھے۔ آپ نے کبھی یاد نہیں کیا، مجھے لگا آپ مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں۔ 2 سالوں پہلے میں نے جو ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ڈالی تھی، وہ ذمہ داری بوڑھی جان خود ہی اٹھا رہی ہے، لیکن اب بہت ہو گیا۔ اس وقت گن پوائنٹ پر رکھ کر تمہیں نہیں منایا تھا۔ حیدر نے ماتھا مسلا اور خود کو
کول ڈاؤن کیا۔ دادا، لیکن آپ نے کوئی حالت بھی تو نہیں چھوڑی تھی۔ پرانی باتوں کو چھوڑ دو۔ اب فائمہ پڑھنے کے لیے یونیورسٹی آنا چاہتی ہے۔ اب اس کو میں کسی اور کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کل کے حالات بھی تم دیکھ ہی رہے ہو۔ وہ اچھے سے سمجھتا تھا کہ دادا یہ ذمہ داری اذان کے بجائے اسے کیوں دینا چاہتے ہیں، جبکہ اذان بخوشی اپنی بہن کی یہ ذمہ داری اٹھا سکتا تھا۔ دادا لیکن کچھ بھی نہیں سنوں گا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اب تم اپنی ذمہ داری اٹھا لو۔ وہ کل یونیورسٹی کے لیے شہر آ رہی ہے، وہاں سے تم اسے پک کر لینا۔ بچی کبھی بھی شور شرابے میں نہیں رہی، دھیان رہے ٹھیک سے گھر واپس لے آنا۔ اب سے وہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ بیٹھے بٹھائے اسے مشکل پڑ گئی تھی۔ دادا کی بات سے انکار کرتا تو مزید ان کی ناراضگی کو سہنا پڑتا۔ بہت مشکلوں سے تو انہوں نے اپنے دادا سے رابطہ قائم کیا تھا۔ ساری رات سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا تھا۔ کوئی عام آدمی اس کمرے میں پاؤں بھی رکھتا تو دم گھٹنے لگتا۔ اگلی صبح اچھے سے تیار ہو کر وہ گھر سے باہر نکلا تھا۔ سائرہ کو بھی آج بول دیا تھا کہ گھر میں پارٹی کینسل کر دی گئی ہے، بلکہ بزنس میٹنگ کی وجہ سے وہ آج کسی سے بھی نہیں مل پائے گا۔ ابھی فی الحال سائرہ کو اس بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کی 2 سال سے بچھڑی بیگم واپس آ گئی ہے۔ دادا کی نئی ذمہ داری سن کر اسے بہت غصہ آیا، مگر دادا کے حکم پر وہ اسے لینے گیا تو پتھر ہو گیا۔ دادا کی گاڑی دیکھ کر ڈرائیور کو واپس گھر جانے کا مشورہ دیا تھا اور خود اپنی بیگم کا انتظار کرنے لگا۔ سننے میں آیا تھا کہ دادا اور اپنی خواہش پر وہ BBA کر رہی ہے تاکہ اپنے باپ کے بزنس کو خود سنبھال سکے۔ پہلے جیسے دوسروں کے ہاتھوں کو دیکھنے والی نہیں تھی۔ اسے لگا کہ اب بھی وہ پینڈو سی، ڈرپوک سی، بزدل لڑکی ہوگی۔ اب وہ بچی نہیں رہی تھی، بلکہ بہت حسین ہو گئی تھی۔ دائمی نے اپنے بالوں کو سنہری رنگ سے رنگ رکھا تھا، جینز اور شرٹ کے اوپر مفلر کو گلے میں ڈالے اونچی پونی بنا رکھی تھی۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی، جس کو دیکھ کر ہر آدمی پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ آپ اسے دیکھ کر وہ پہلی نظر میں پہچان چکی تھی اور ساتھ ہی دل میں خوف زدہ بھی تھی کہ یہ آدمی دیکھتے ساتھ کون سے تیر و نشتر چلائے گا۔ مجھے تمہاری ظاہری صورت دیکھ کر لگا تھا کہ تم بدل گئی ہوگی، لیکن ہکلانے کی عادت تمہاری آج بھی نہیں گئی۔ کیا آج بھی توڑ جوڑ کر ہی جملوں کو بولتی ہو؟ آپ کے لوگوں پر طنز کرنے کی عادت بھی ابھی تک گئی نہیں؟ اس کے جملے پر حیران رہ گیا، کیونکہ جواب دے کر وہ اسے لاجواب کر گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے اپنا رخ دوسرے کمرے کی طرف کر دیا۔ وہ بالکل بھی اس شخص سے ڈرنے والی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے سامنے جھکنے والی تھی۔ وہ کیا سمجھتا تھا کہ وہ اسے فریاد کرے گی کہ اسے اس کے حقوق دے دے؟ اسے لگا کہ وہ اپنے لیے کھانا بنائے گی یا پھر ہکلاتے ہوئے اس سے ویسے ہی سوال کرے گی، لڑکی بھوکی نہ مر جانا، اگر بھوک لگے تو کچن میں جا کر کچھ کھا لینا۔ فائمہ نے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اذان کی گئی برین واشنگ بھی بہت کام آ رہی تھی۔ رات کو وہ اپنی مرضی سے کھانا گرم کر کے اپنے کمرے میں لے گئی۔ شوہر کی ذمہ داری اٹھانے کے بجائے وہ بالکل ہی غافل ہو گئی تھی۔ اس شخص نے کون سا ساری زندگی اس کی ذمہ داریاں اٹھائی تھیں اور یہاں سے پڑھائی کی خاطر آئی تھی اور اپنے دادا کا حکم واپس نہیں لوٹا سکتی تھی۔ اگلی صبح وہ خود سے نکلنے لگی تو حیدر نے اسے روک لیا۔ کہنے لگا، اب تم میری ذمہ داری ہو۔ دادا نے یہاں تمہیں میرے بھروسے پر بھیجا ہے، اس لیے میں تمہیں خود یونیورسٹی چھوڑ کر آؤں گا۔ فائمہ کو یونی چھوڑنے کے بعد وہ جو ہی یونی سے نکلنے لگا، اس کی نظر 2 لڑکوں پر پڑی جو فائمہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ غصے سے فائمہ کے پاس گیا اور ہاتھ سے کھینچتے ہوئے اسے واپس گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسے بدتمیزی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہاں مجھ پر پابندیاں لگانی اور میرے خوابوں کے درمیان حائل ہونے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ اس رشتے سے آپ جتنے بیزار ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بیزار میں ہوں۔ تم جانتی ہو کہ وہ لڑکے تمہیں کس طرح گھور رہے تھے؟ اب تک تم میرے نکاح میں ہو اور میرے خاندان کی عزت ہو۔ میں تمہیں ایسے ننگے سر کبھی بھی یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر اس کے لیے مجھے دادا سے بھی لڑنا پڑا تو لڑ جاؤں گا۔
میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ کافی دیر تک اسے گھورتا رہا تھا۔ یہ لڑکی پہلے کچھ بولتی نہیں تھی، اس کی پرچھائی سے بھی ڈر جایا کرتی تھی اور کل سے جب سے آئی تھی اسے شوق پہ شوق دیے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی یونیورسٹی کے سامنے رکی تو وہ جلدی سے نکل کر باہر گئی اور یونیورسٹی کے اندر گم ہو گئی، کیونکہ اسے کہیں بھی اس شخص کے ساتھ برا دن نہیں گزارنا تھا۔ فون کر کے دادا کو بھی سب کچھ بتا چکی تھی اور روتے ہوئے انہیں ساری رودات سنا دی تھی۔ اس طرف ایک واقعے نے اس کے سارے کانفیڈنس پر پانی پھیر دیا تھا۔ تم اب تک اپنے شوہر سے اتنی دور کیوں ہو؟ تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ 1 سال کے اندر تمہیں اس سے منوانا ہے، لیکن تم دوست سے دور ہی ہو گئی ہو۔ اس طرح دکان نہیں چلے گا۔ دیکھو لڑکی، تم میری بہن بھی ہو اور بھابھی بھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب یہ رشتہ بن جائے اور تم لوگوں کی وجہ سے جو دوریاں رشتوں میں پیدا ہوئی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اپنے بدلے لینے کا وقت تمہارے پاس بعد پھر بھی ہوگا۔ بھائی یہاں پہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے آئے ہوں، کوئی سیاسی پالیسی کھیلنے کے لیے نہیں آئی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اپنی تذلیل کروا کر خود اس شخص کے کمرے میں چلی جاؤ۔ اذان کافی دیر تک اسے سمجھاتا رہا تھا۔ یہاں پہ 2 میاں بیوی اپنی کہانی سیدھی کریں تو وہ بھی اپنی لو سٹوری کا آغاز کرے۔ اذان کی باتوں کا نتیجہ تھا یا پھر خود کا دماغ، وہ یونیورسٹی سے واپسی پر سیدھا اپنے شوہر کے بیڈ روم میں آئی تھی۔ نیند کیا ہی آنی تھی، پھر بھی بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اس شخص کی خوشبو کو محسوس کرتے ہی اپنے اندر سکون سا محسوس ہونے لگا۔ تمہیں یہاں مکمل پلاننگ کے ساتھ بھیجا گیا ہے نا؟ یہ آپ کے دماغ کا فطور ہے۔ تو پھر یہاں میرے بیڈ روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ انتہائی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ جو رشتہ آپ نے میرے گلے میں ڈال دیا ہے اس کی سزا بھگت رہی ہوں، وہ چبا کر کہنے لگی۔ اپنے ماں باپ کی فوٹو کو بہت سینے سے لگا کر رو لیا تھا۔ اب اس شخص کو رلانے کا وقت آ چکا تھا۔ حیدر نے اس کا فرصت سے اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا۔ روئی روئی سرخ آنکھیں، میٹھا میٹھا سا میک اپ، کندھوں پر بکھرے شولڈر کٹنگ سلکی بال اور بنا دوپٹے کے اجاگر ہوتی رنائیاں نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ اپنی نظریں پھیر کر اس نے خود سے کہا کہ وہ سائرہ کے ساتھ کمیٹڈ ہے، اتنے وقت سے اسے اپنی زبان دے رکھی ہے۔ کچھ دیر تک میری دوست گھر میں آنے والی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے تم میرے کمرے میں موجود رہو، اس لیے اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ یہ تماشا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ لیں، اگر آج آپ نے مجھے میرے کمرے سے بھیجا تو اگلی مرتبہ آپ کے 1000 بار کہنے پر بھی اس کمرے میں قدم نہیں رکھوں گی۔ یہ میری طرف سے آخری بار پہل تھی۔ وہ ایسے بولی تھی جیسے یہ شخص اس کی محبت میں مرا جا رہا ہو۔ سائرہ جیسی لڑکی کے بارے میں اسے پہلے سے معلوم تھا، وہ کہیں بھی خوش فہمی میں نہیں رہی تھی۔ اتنا کہہ دے ساتھ وہ غصے سے نکل کر اپنے کمرے میں واپس بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں سائرہ کی آوازیں آنے لگیں جو کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ شاید اپنے محبوب کی پہلی بیوی کی آمد کا سن کر کافی غصے میں آ گئی تھی۔ دیکھو ابھی کے ابھی تمہیں اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ کوئی چھوٹی بچی ہوگی، لیکن میں آج اسے دیکھ چکی ہوں، کوئی خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہے۔ اس کے بھروسے میں تمہیں یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ سائرہ، کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اور ہمارے درمیان پہلے دن سے یہ بات طے پائی تھی کہ تم میری پہلی شادی کے بارے میں کچھ نہیں بولو گی۔ اسے چھوڑنا یا رکھنا میرا اپنا کام ہے۔ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں اور تمہیں مجھ میں اور اس میں سے کسی ایک کو رکھنا پڑے گا۔ تم مجھ سے محبت کر رہی ہوتی تو چپکے سے میرے مخالف پارٹنر سے مل نہ رہی ہوتی۔ تم صرف دولت سے محبت کرتی ہو سائرہ، لیکن پھر بھی میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں میری پہلی بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے وعدے کے مطابق تم سے نکاح بھی کروں گا۔ اگر اب سب حقیقت کھل ہی چکی ہے تو مزید مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارو اور اس پینڈی لڑکی کو ہی تم ڈیزرو کرتے ہو۔ اپنے بارے میں ایسا سلوک کر اس کی تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ سائرہ کب کی گھر سے جا چکی تھی
اور حیدر اپنے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ اسے آج محسوس ہوا کہ وہ انسان اپنے جذبات کتنے غلط لوگوں پر لگا رہا تھا۔ اگر غلطی سے بھی وہ اس جذبات میں آ کر اسے طلاق دے دیتا تو روز قیامت کتنا پچھتاوا ہوتا۔ کیا تمہاری گرل فرینڈ یہاں سے ناراض ہو کر جا چکی ہے؟ تم نمک چھڑکنے آئی ہو، لیکن میں اپنے اس رشتے کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں۔ تم نے جو ہاتھ بڑھایا تھا میں اسے تھامنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ سب کچھ اتنا آسان ہے تمہاری نظر میں؟ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف غصے کی آگ میں تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ تمہارے اس غصے کی آگ میں لوگوں نے میرے اوپر سوال اٹھائے۔ تمہارے ماں باپ کتنا عرصہ تمہیں ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ وہ مزید اب رشتے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اور جانتی تھی کہ اس کے دادا کی یہی خواہش ہے کہ یہ رشتہ آگے چلے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گی، لیکن اس رشتے کو ہم آگے تبھی بڑھائیں گے جب میری مرضی ہوگی۔ وہ فی الحال اس رشتے کو آگے بڑھانا نہیں چاہتی تھی، وقتی طور پر ہی صحیح کچھ دیر پرسکون رہنا چاہتی تھی، اس انسان کے ساتھ رہ کر اسے پرکھنا چاہتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔